والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نہایتی معزز و محترم پیر محمد قاسم جان صاحب اور میرے قابل احترام میرے بھائی ساڑھے ساریاں واسطے بڑے قابل احترام ساڑھے علاقے دے معروف علمی خاندان نال تعلق رکھ دیں صاحبزادہ پیر محمد عمر فاروق حیدری صاحب، اللہ کریم اس آستانے دے تمام بزرگانوں اپنے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائی رکھے۔ عزیزو اور دوستو، اللہ کریم اپنے ساڑے سنگی علی حسن تو دے ساتھیاں نو برکت دے وے کہ او ہر سال اللہ دے دین دی تبلیغ دی کوشش کر دیں، اپنا پیسہ اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے خرچ کرنا بڑا کمال ہے اور اعزاز ہے۔ انہوں نے اعزاز حاصل ہے تو جس وقت کوئی خوبی ہوئے اس دی خوبی دا اعتراف کرنا اور فراخ دلی نال کرنا یہ بھی کسے نو نصیب ہوتا ہے۔ آپ نو سمجھ آ رہی ہے؟ عرض کرانگا توجہ نال سن لینا، بندے دی شخصیت دا پتہ ادو لگتا ہے جدوں وہ خوشی منا رہا ہوئے یا غصہ کر رہا ہوئے۔ خوشی اور غم یہ دونوں چیزاں فطرت انسانی دا حصہ نے اور یہ ہر بندے وچ پایا جاتا ہے، غصہ بھی اور خوشی بھی۔ خوش ہونا اور غم ہونا یہ جذبات نے، لیکن یہ ایسے جذبات نے کہ جدوں یہ آوندے نے نا، خوشی زیادہ آوے یا غم زیادہ آوے تو اندر چھپی ہوئی شخصیت نو باہر پلٹ دیتے۔ آپ نو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پتر ذرا غور نال گلاں سنیا کرو نا، پھر روز جو تسی تقریراں سن دے ہو میں تواڈے چہرے یاد ہو گئے انہوں ویکھ کے تانوں تے کچھ پتر پھر تانوں سیکھنا چاہیے ہے۔ آخر روز جو تسی گفتگو سن دے ہو، روز تقریراں سن دے ہو تے کچھ سیکھنا چاہیے۔ میں کی کہہ رہا ہوں یہ تے غور کرو کہ جدوں اسی کسی نال جھگڑا کرنے ہیں نا تو قرآن کریم وچ اللہ نے جھگڑے دا اصول بیان کیتا ہے، اور وہ کی ہے کہ جدوں بھی کسی نال جھگڑا کرو تو احسن طریقے نال کرو، ہے جھگڑا ہی پر انہوں سونے انداز نال کرو۔ جدو تہاڈا دوست غصے ہوئے گا نا ادو اندے اندر جو کچھ ہوئے گا ادو نکلے گا۔ الاناء یترشح بما فیہ، زبان ڈکنا ہے، سینہ برتن ہے۔ جدو ڈکنا ہلے تے پتہ لگ جاندہ ہے اندر لسی ہے کہ دودھ ہے، شراب ہے یا شربت ہے۔ ڈھکنا لینا تے کی پتہ ہے۔ سو یہ زبان گڑے اتے پئی چھونی ہے، چھونی دا پتہ کنا سارے تو اسی جدو بول رہے انہیں ہاں سمجھو چھونی ہلدی پئی ہے، ہن جو اندر ہے وہ باہر آ رہے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی جھگڑا کر دیں گال کٹ دے کوئی اس دا طرز کلام ہے، میرا کام انہوں گال دے بدلے گال دینا نہیں، میں دین دی سمجھ بوجھ رکھنا، میں جھگڑا بھی کرانگا تے اپنی تھا نہیں چھوڑاں گا، میں جھگڑا علمی انداز نال کرانگا۔
بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ میں میری گفتگو علم اور اخلاق جھلک دیا رہنا چاہیے، یہی تے امتحان ہوندے۔ جدو بھی گفتگو کرو تو احسن انداز نال کرو، ولگر الفاظ استعمال کرنا کسی بھی اچھے انسان نو زیبا نہیں۔ یاد رکھو جدو بھی بندہ رف لینگویج یوز کرتا ہے نا، وہ دا مطلب ہوتا ہے بندے کو دلیل نہیں رہی۔ سب کو طاقتور چیز دلیل ہے، دلیل دا کوئی توڑ ہی نہیں ہوتا۔ بندے نال گل دلیل نال کرو، نہ کہ تسی برے الفاظ بول کے گل کرو، احسن انداز نال گل پہنچاؤ، گل اپنا موقف پیش کرو، لیکن الفاظ دا انتخاب خوبصورت کرو۔ یہ تہاڈی شخصیت اور تہاڈے علم دا آئینہ دار ہوئے گا۔ میری گل دی سمجھ آ گئی؟ جدو کسی لڑدیاں ویکھو ادو شخصیت دا پتہ لگنا ہے کہ بندہ جاہل ہے اور جان پڑے۔ بعد بندے بڑی ملمہ سازی کیتی ہوندی ہے، بڑا سونے لفظاں نال گفتگو پہ کردے ہوندے تے جو ہی غصہ ہوندا ہے موڑ وہ پنڈواں تو بھی ڈاڈا لفظ بڑا بول چھڑ دے۔ اس لئے پتہ لگتا ہے بھی اس کتے میں چلکنا کاغذ لایا وچوں تے بھی ردی اخبار ہی آ۔ گل دی سمجھ آ گئی سجن کے کوئی؟ مہربانی، امید ہے تو میری گل دی سمجھ آئی ہوگی۔ سو میں یہ عرض کراں گا کہ الفاظ دا چناؤ بہترین کرو۔ کسی نال بھی کسی جگہ تے بھی جھگڑو لیکن دلیل نہ اور سونے الفاظ نہ۔ اللہ کریم اے سبق توانوں تے مینوں یاد کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بچیوں میں توانوں پڑھانا، بزرگاں دی گل نہیں پہ کرتا، پر جڑے جوان بیٹھے ہو تسی میرے بچیاں دی طرح ہو، میں توانوں سبق پڑھانا۔ پڑھ لیا کرو تے یاد کر لیا کرو۔ آج دی گفتگو وچ میں جو آیا کریمہ پڑھی ہے نا، اسی پنجابی چاہنے اب آج ایک ڈیرا نہ بنیے، آج ایک ڈیرا بنیے۔ فیصلہ تے نہیں کراں گا لیکن گلاں تواڈے اگے رکھاں گا، پھر تسی جے بن سکدے ہو وہ تے اپنے ڈیرا بن لیا گیا۔ میں نہیں بندا لیکن گلاں تواڈے اگے رکھاں گا، پھر تسی ڈیرا بن لیا گیا۔ جج تسی ہو، میں تے گل نہیں رکھاں گا آگے۔ اسی گھراں وچ پیدا ہونے ہیں سارے بندے ہی، یا تے ساڈے گھر نے، ساڈا ایک فیملی ہے، اسی ایک فیملی دے ممبر ہاں۔ جڑے انسانی رویے نے انہاں چ ایک رویہ محبت ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ یہ دے کئی نام ہیں، محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، عقیدت ہے۔ انہوں کو کئی بندے پھر نہ انگریزی جھور نہ ہے، پنجابی جھور نہ ہے، اردو جھور نہ ہے، عربی جھور نہ ہے، لیکن شے ایک ہی یہ گناہ دے بکھرے بکھرے۔ اسی جائزہ لینا ہے آج اس گل دا کہ ساڈے نال ماں زیادہ محبت کر دی ہے یا ابا زیادہ پیار کر دی ہے؟ توجہ ہے بھائی؟ ماں زیادہ پیار کر دی ہے یا ابا زیادہ پیار کردا ہے؟ اس گل دا تھوڑا جہا جائزہ لینا ہے۔ دلچسپ جہا موضوع ہے، میں دے اوتے کوئی چیزاں تواڈے نال شیئر کراں گا میرے نالج جو ہے نے، تے پھر اسی دے اوتے فیصلہ تسی خود لینا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ جے فیصلہ لیا تے ہو سکتا ہے ماں ناراض ہو جائے، ماں فیصلہ لیا تو ہو سکتا ہے ابا ناراض ہو جائے۔ تو رنج تے اسی دعائیں چوں کسی نے بھی کر ہی نہیں سکتے، ساڈا کوئی تعلق ہی دعاں نال رنج دے۔ لیکن کچھ غلط فہمیاں نے، انہاں دا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ کچھ غلط فہمیاں پائیاں جاندیاں اس رشتے وچ، تے وہ ہیں بڑیاں باریک اور لطیف، لیکن انہاں دا جائزہ لینے نال ذرا لطف بھی آئے گا، وقت بھی کٹ جائے گا، سبق بھی آ جائے گا۔ بسم اللہ پڑھتے ذہن کھولو، میں تانوں گل سمجھاواں۔ اسی سویرے کروں ناشتہ کرنے آ تے روٹی چوپڑی ماں دیندی، ابا جھڑکدا پیا ہوندا ہے، اور چھتی کر سکولے جانے تاں اٹھ۔ ماں چوپڑی روٹی اگے رکھ کے چول تے بہ کے ہولی جی آندی پی ہوندی ہے، پتر کھا لے، پتر تھوڑی جی اور کھا لے، تے ابا آندا چھتی کر سکولے جانے لیٹ ہوندا پیا۔ ساڈے ذہن وچ خیال آوندا ہے ابا بڑا ظالم ہے، روٹی بھی نہیں کھان دیندا، ماں کتنی شفیق ہے، سکول تو پاویں لیٹ بھی ہوندی ہے پر ماں آندی ہے میرا پتر رج کے کھا۔
توجہ ہوگی حضرات؟ تو ساڈے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابا ساڈے نال پیار نہیں کردا، ساڈے نال اماں پیار کردی ہے۔ یہ گل ٹھیک ہے کہ روٹی تے گھیو لایا اماں ہی ہے، پر تھوڑا جہا ٹھنڈے دماغ نالے بھی سوچیا کرو گھیو ہے کیندا؟ روٹی تے اماں ہی لا دیتا ہے، لیکن تھوڑا جہا ٹھنڈے دماغ نال سانو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے بھی یہ گھیو اماں دا ہے یا ابے لے آ کے دیتا ہے۔ بس گل مک گئی، ہوں اگاں ٹریے نا، اس گل تے نہیں کھڑیا رہنا۔ یہ ہوں تساں خود سوچ لینا ہے بھئی اس گھیو دی ملکیت ماں دی سی یا ابے لے آ کے دیتا ہے؟ جی اماں نو ابا لے آ کے دیندا نا تے میری روٹی تے آونا کیویں آ؟ او دے نال تے پیار کرنا ہے جس صرف روٹی تے رکھے ہی تے جے مجھاں نو پٹھے پان تو لے کے لیا کے تیری روٹی تک لے آندا ہے، اس ابے دا بھی کوئی تھوڑا جہا خیال کرنا چاہیے۔ ہن اگلی گل ویکھو، سانو رات نو اسی 12 بجے تک باہر آوارہ گردی کردے رہے، گھر آیا تے ماں نو پتہ ہے کہ پتر اجے گھر کو نہیں آیا، انہیں ہولی جہا دروازہ کھولیا تے فرمایا پتر چپ کر کے اندر ٹر جا، جے ابا تیرا اٹھ گیا تو تیرے نال غصے ہوسی۔ یہ ماں دا پیار ہے، ٹھیک ہے؟ ابے نو پتہ لگ گیا ہے، ابے نے تھپڑ بھی ماریا ہے تو غصے بھی ہویا ہے، ساڑھے دل وچ خیال آیا ہے ماں جیسا رشتہ کوئی نہیں، میں 12 بجے بھی آیا دروازہ کھول کے آندھی ہے چپ کر کے اندر بہ جا، یہ میری ماں دا میرے نال کڈا پیار ہے تے میرا ابا کڈا ظالم ہے۔ تسی جائزہ خود لینا ہے۔ یہ جڑا ابا غصے ہوندا ہے ان دی وجہ ساڈا شریکہ ہے ابے دا تے میرا، یا اس غصے دے پردے چ بھی کوئی پیار چھپیا ہویا ہے؟ یہ تسی خود جائزہ لو کہ ماں دا پیار تے وے بھاویں میں جرم کر کے آیا ماں دیے چپ کر کے اندر ٹر جا، ابے نوں پتہ نہ لگے، ابا غصے نال پورا گھر سر تے اٹھائی بیٹھا ہے، اس غصے دے پیچھے ابے دا کوئی پیار تے نہیں چھپیا ہویا۔ ماں تے آندھی ہے شالا ٹھر جاواں تے میرا پتر تے ابا انج نہیں آندا، وہ ابا سخت لہجے چ رہندا ہے۔ تو ان کی پتہ ہوئے ابے نے کڈے ڈاڈھے پردے کر لے اپنی محبت تے، ابے نے کڈی ڈاڈھی چادر اوڑھ لئیے اپنے جذبات اتے کہ اگر آج میں بیٹے نال اوویں کراں جویں ایدی ماں کر دیے تے رات نو 12 بجے آن والا میرا پتر آوارہ ہو گیا تے بندے من کی آکھن گے کہ ڈیرے چ بہ کے سارے جہان نو متاں دین والیا اپنے پتر دا کوئی نہیں پتا۔ میرے بچوں میرے بھائیوں میری گل دی سمجھ آ رہی؟ اگر میں سکول چو فیل ہویا تے ماں آندھی ہے چلو کوئی نہیں اگلے سال پاس ہو جیسے، لیکن ابا جھگڑتا ہے لڑتا ہے، میں نو لگتا ہے ماں پیار زیادہ کر دیئے، ابا جھگڑتا کیوں ہے؟ لیکن بھائیا سانو ابا جھگڑالو لگتا ہے، ہو سکتا ہے ابے نو ساڑھے مستقبل دی فکر ہوئے۔ جیڑے بچے بزرگ بیٹھے ہو نا، دنیا بھی کوئی فیلڈ ہوئے، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میری برادری چوں، میرے آفس چوں، میرے کولیگز چوں کوئی میرے تو اگاں لگ جائے۔ مثلا ہے ساؤنڈ والے بھائی صاحب نے، میں ایک مثال کریٹ کر رہا ہوں، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ساؤنڈ والا انہاں تو اگے لگ جائے، خالد میں میں اگے رہوں۔ واحد ابا ہوندا ہے جڑا آندا ہے میرا پتر میرے تو اگے لنگ جائے، وہ دی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے تو بھی زیادہ ترقی کر کے اگے جائے، اور اس خواہش نو پورا کرن واسطے اور اپنے بیٹے نو ترقی دی آخری منزل تے ویکھن واسطے وہ اپنے بیٹے تے سختی کرتا ہے۔ اوے بچیو جڑا ابا ڈاڈا لگدا ہے نا تانوں، میں ایک مثال دینا، میں کسے کتاب وچ نہیں پڑھی، میرے مائنڈ میں چیزاں ہوندیاں میں معاشرہ پڑھنا پھر تو دسنا۔ کمیار اپنے ہاتھ نال مٹی دا پیالہ بناندا ہے، مٹی گو کے گن کے ان پیالے دی شکل دیندا ہے، پھر انہوں رکھ کے چار چفیرے اگ بال دیندا ہے،
پیالہ سوچی پہ گیا ہوندہ ہے کہ کنا ظالم ہے مینوں بنا سترا ستھریاں کر کے رنگ لا کے تے ہن مینوں ساڑن لگ پیا، مینوں اتنی سختی دیندا ہے، مینوں سیک دیندا ہے، اور سیک اچ کسے پاسوں کمی نہیں آن دیندا۔ اصل دے اندر او پیالہ بنان والا کاریگر ابا ہے، او چاہتا ہے کہ میرا پیالہ جتھے کوئی کھڑکائے کوئی یہ نہ آکھے اس پاسوں کچا رہ گیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی بازار دی بھیڑ کوئی ٹھوکر مار کے آکھے کچا پیالہ ہے، کسی سیک نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے پیالے کوئی بھی ویکھے تے آکھے بنان والے ابھی تیرے بنان تو بھی صدقے، تینوں سیک دین والے تیرے سیک دین تو بھی صدقے۔ سانو لگتا ہے آگ پیا دیندا ہے، سانو سیک دیندا ہے، ساڈے نال زیادتی پیا کردا ہے، وہ احتجاج کرے، پیالے نوں احتجاج کرنا چاہیے۔ جے پیالہ احتجاج کرے تے پہلی واری پانی پینا ہے تے پیالے اور بھوئیں تے لگیاں جانا ہے۔ کوئی 100 مرتبہ بھی تیرے چ ڈال کے پیوے تے تین اثر نہ ہوئے، اس تو تین سیک پیا دیندا ہے بھلیا، تینوں وہ سیک پسند نہیں آندا پیا۔ یہ پتہ ہے پتہ کدو لگتا ہے کہ ابا ٹھیک سی اور ابے دی پیار دا پتہ ہے کدو پتہ لگتا ہے جدو بندہ آپ ابا بنتا ہے، ادو پتہ لگتا ہے کہ یار آج پتہ لگا ہے ابا سانو کیوں ڈانٹدا سی۔ اے جڑے ساڈی اج دی نوجوان نسل ہے نا، رات 12 بج گئے ابا تیرا آندا ہے سو جا، بندہ سوچدا ہے موبائل میرا ہے، بیلنس میں پوایا ہے، اپنے کمرے چ میں بہ کے لگیا، میرے ابے نوں پرابلم کی ہے؟ ابا کتنا ظالم ہے، ماں ہن میرے کول دودھ رکھ کے کمرے چ گئی، اس نہیں آکھیا اب پتر موبائل بند کر، یہ ابے نے میرے موبائل نال پرابلم کی ہے؟ ابے نے موبائل نال پرابلم نہیں، ابا ہر اس چیز تو تین بچانا چاہتا ہے جڑی تیری شخصیت نو خراب کرے گا۔ ابا باغبان ہے، ابا مالی ہے، ابا چاہتا ہے میرے پودے نو پھل پھول لگ جائے، انہوں کسی قسم دی کمی نہ آ جائے۔ او میرے دوستا او میرے عزیزہ، اگر بچہ فیل ہوئے ماں نو کہے آکھنا ہے، اگر بچہ آوارہ ہوئے تے ماں نو کہے آکھنا ہے۔ ذمہ دار باپ ہوندا ہے، باپ دی سختی نو ماں دے پیار نالوں زیادہ اہمیت دیا کرو۔ اتنا نفع ماں دا پیار نہیں دیندا جتنا نفع باپ دا غصہ دیندا ہے۔ ابے دا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے پتر نال پیار کراں، لیکن کدی تسی نہیں ویکھیا ہونا کہ جی میں ماں دی انشاءاللہ ٹھر جاواں تے ساتھ بسم اللہ کراں تے جی آیا نو، ابا انج نہیں کردا۔ تو پھر بچہ موازنہ کرتا ہے کہ اماں تا اظہار محبت کر دی، ابا کیوں نہیں کرتا؟ بس ماں صرف ٹھردی رہندی ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ ابا ہی کرتا ہے۔ صرف ٹھرن نال کالج دی فیس ادا ہوندی ہے جی، صرف آکھاں میں ٹھر جاواں تے اندے نال کالج دی فیس ادا ہوندی، پتر کالج دی فیس اس ادا کرنی ہے جڑا مزدوری کردا پیا۔ ٹھر جان والی کوئی نہیں پتا فیس کتھوں آنی، یہ ابے نوں پتہ ہے۔ بیٹا جی ٹھر جان نال وردی نہیں آندی، اے جڑی تسی موٹر سائیکل بجائی پھر دیو نا جن دے پیچھے لکھیا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، اندے پیسے ابے ہی بھرے نے، تسی بھاویں جنت دی ہوا ساری ماں تو لیندے ہو، مہربانی تہاڈی اے پیسے ابے دتے نے۔ جے صرف ٹھرن نال سکوٹر آوندا ہوندا تے مڑ تے ماں لے دیندی، یہ ابے لے دیتا ہے۔ جس موبائل تے تسی ہر وقت ماں تے پوسٹاں کردے ہو نا کہ ماں بڑی شان والی، ماں تیرے پیراں جنت ہے، چلو جنت اوتے ہی رہن دیو، انج موبائل ابے لے دیتا ہے۔ مہربانی تہاڈی جی، انہیں باویں کٹا ویچیا ہے موبائل انہیں لے دیتا ہے، ٹھردے تسی ماں تو ہی رہو۔ میرے بچوں گلاں نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں میں بلانا ہی نہیں ایڈا چاہتا، میں بلکہ انہوں نہ میں ہوڑی بولیا کرو، ایڈا دب دب کے بولنے دی بھی کہ لوڑ ہوندی، مقصد گل سمجھنا ہے۔ میں جو بولتا پیا میں تہانوں کی بلانا ہے، میری گل سمجھو تسی۔ بیٹا جی فرق کی ہے، ایک گل ذرا سمجھ لینا، ماں اپنے اندر چھپے ہوئے پیار نو لفظاں نال بول کے اظہار کر دیے، ابا اپنی محبت اتے جبر کر کے غصے دا پردہ ڈال چھڑا ہے۔
تو ان کی پتہ ہے ابے دے اندر کتنا پیار چھپیا ہے. ان پتہ ہے جے میں بھی ہر ویلے ایویں کردا رہیا تو بگڑ جائے گا. اور اس درد کو سمجھ سکتے ہو جدوں کسے نال پیار ہوندیاں بندہ غصہ کرے, دل وچ پیار ہوئے تے زبان تے غصہ ہوئے, تسی اس چیز نو سمجھدے ہو. یہ اداکاری بھی ابا ہی کردا جی, کیوں دے اندر محبت دا سمندر ہوندا ہے اپنے پتراں واسطے, لیکن زبان تے سختی ہوندی ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے بگڑ نہ جان, زمانے دا ماحول تے ہوا انہاں خراب نہ کر دے. اس تو دی شدت اور سختی وہ دی مجبوری بن جاندی ہے. اپنے ابے دے پیار نو سمجھنا ہوئے تے ادو سمجھیا کرو جدو تہاڈا ابا عملی زندگی تو ریٹائرمنٹ لین لگدا ہے تے تانوں بلا کے تے اپنی ساری زندگی دی جمع پونجی چپ کر کے تہاڈے حوالے کر دے, لو پترو آ تہاڈے جوگی جے جو کچھ میرے کول میں تانوں دے چھڑیا. ادو پتہ لگدا ہے اصلی پیار کیندا ہے. تہاڈی تے سمجھ نہیں. جڑا ایک باری تانوں بوتل چ پوائے تسی ساری زندگی آندے ہو ساڈا فرینڈ ہے, کیوں کی کیتا ہی ہوندے نہیں, اس بوتل پہ آئی سی, یہ ساڈا فرینڈ ہے, سان بوتل پہ آئی سی, کھانا چ کھوائے وہ دیتے اسی احسان مند رہنے ہیں. انہوں کی دیتے جن نے اپنی ساری جائیداد ونڈ کے حصہ تیرے حوالے کر چھڑیا, لے پترا موجاں لیتا, کروڑاں دی جائیداد تیرے حوالے کر گیا اور بغیر کوئی کچھ نہیں کیتا. ساری زندگی محنت کیتی, ساری زندگی محنت کیتی, پیسہ پیسہ جوڑ کے کمائی کیتی, تے جدو جوڑ رہا ادو آکھیا لے پتر آ تیرے حوالے. ان دی کی قیمت ہے, او دی کی مول ہے, او دی کی بدلہ دیتا ہے ایسا. پتر سونے الفاظ لکھنا, ماں کی دعا جنت کی ہوا, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں دا بڑا رتبہ ہے, ماں دے اتے تسی ہاں نہیں لگدا. لیکن حقیقت ہے اگر حقیقی زندگی نو ویکھو تے ماں دی محبت دے پیچھے بھی ابا ہی ہے. ایک جملہ بولدا, جتنے میرے بچے بیٹھے کھڑے ہو سن لو. ساڈے نام دے اگے ایک نام لکھیا ہوندا ہے سکول والے رجسٹر وچ بھی, یونین کونسل وچ لکھیا ہوندا ہے نا ساڈے نام دے. اگر ابا او نا ہٹا لوے ساڈے نام ساڈے نام تو ابا او نام ہٹا لوے, اتاں سر کر کے ٹر سکدا ہے بندہ. انہاں کھڑا تیرا تے ابدر اٹھا کے کسی نال گل نہیں کر سکدے. یہ ابے دا نام ہی ہے جڑا سارے جہان وچ معتبر کردا ہے. کوئی ماں دا نام لکھ سکدا ہے اپنے نام اگے؟ یہ ابے دا ہی نام ہی جڑا سانو پسند نہیں ہوندا, غصہ ور لگدا ہے. اس ابے دا نام ساڈے نام اگے نہ ہوے, دنیا حرامی اگے. یہ ابے دا نام ہے جڑا جہان دیاں نظراں سانو صاحب عزت کردا ہے, سینہ تان کے گل کرنے آ بندیاں نال. اوے کدا پتر ہے, اس لیے ماں دا نام نہیں ہوندا, اس لیے ابے دا نام ہوندا ہے. گلاں دی اصل نو سمجھیا کرو. ریئلٹی کی ہے, ریئلٹی ہے کہ ماں دے پیار دے پیچھے بھی ابا ہے, ماں دے اظہار محبت دے پیچھے بھی باپ ہے, تیریاں کامیابیاں دے پیچھے بھی باپ ہے. جے تو گڈی ڈرائیو کرنا ہے تے پیچھے بھی باپ ہے, جے تو اچھے مکان وچ رہنا ہے تے پیچھے بھی باپ ہے. اگر تو اچھی تعلیم پڑھی ہے لا الہ الا اللہ دے پیچھے بھی باپ ہے. باپ نہ ہوندا تے تو کس منہ نال پڑھ لینا سی؟ تیری فیس کون دیندا رہیا؟ تینوں وردی لے کے کون دیندا رہیا؟ سجنا ہن ڈیرا تسی بننا ہے, بے ابا کی شے ہوندا ہے. میں تے صرف گلاں ہی دسنیاں آئیاں تانوں. بندہ فقیر دی نظر وچ اے غلط فہمی نہ رہ جائے تواڈے دل وچ کہ ماں زیادہ پیار کردی ہے تے ابا گھٹ کردا ہے. بڑا پیار کردیاں نے ماواں, پر جتھے ابے دا پیار ہی اوتھے نہیں وہ پڑدی. سجن ذرا غور کر, میرے نبی سونے نے کی ارشاد فرمایا. حضور دی خدمت وچ ایک بندہ حاضر ہویا, یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال وچوں بے طریق خرچ کرتا ہے, میں سرکار شکایت لے کے آیا, میرے ابے نے سمجھاؤ اتنا نہ خرچہ کریا کرے. رسول اللہ نے سنیا تے آپ نے فرمایا صحابہ جاؤ اس نو بلا کے لے آؤ.
صحابی گئے تے دسیا تینوں رسول اللہ بلا رہے. ہائے 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 کس واسطے؟ فرمایا تیرے بیٹے نے شکایت کی تھی. بڑھڑا باپ اٹھ بیٹھا تے دل وچ نا سوچن لگ پیا کہ میں رسول اللہ نو جا کے دسنا کیویں. وہ جو سوچ آئی ان شیراں دے صورت وچ ڈال دا آیا. عرب دے لوگ فصیح و بلیغ ہوندے نے. میں حضور نو انج دسنا ہے. جدوں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا نا تے عرض کیتی سونا کیویں بلایا جے؟ فرمایا او مڑ دساں گے جڑے شیر دل وچ سوچدا ہے پہلے او سنا. عرض کیتی یا رسول اللہ او شیر تے اجے میریاں کنا بھی نہیں سنے آپ تک پہنچ گئے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں میرے تک پہنچ گئے. سنا. انہوں نے پھر وہ شیر سنائے. میں شیر نہیں سنا سکتا، مفہوم پیش کرنا انہوں دا جو میری ذہن وچ آیا. یا رسول اللہ میرا تے میرے اس پتر دا جڑا تواڈے کول شکایت لے کے آیا ہے رشتہ اس دن دا ہے جدوں اس دنیا تے پہلا قدم رکھیا ہے. میں ادو دا دے نال محبت کرنا. یا رسول اللہ یہ رات نو روے ہاں تے سن نیند نہیں آؤندی. یہ ہے کہ نہ گل؟ یہ گل ہے کہ نہ؟ یا رسول اللہ یہ نہیں سی روندا تے مینوں نیند نہیں سی آؤندی. یہ سوندا نہیں سی. یا رسول اللہ یہ سوویں آ تے میں سوندا ہاں. یہ نہ کھاوے آ تے میرے اندر کوئی چیز نہیں جاندی. یہ کھاندا سی تے اسی کھاندے سی. یا رسول اللہ میں دے لباس دا خیال رکھیا ہے، میں دی تعلیم دا خیال رکھیا ہے. میں اپنے جوان بازوਆਂ نال کما کے اس ننے پودے نوں پانی دیندا رہیا. اج یہ پودا جوان ہو گیا ہے اور یہ بوڑھا خزاں رسیدہ ہو گیا ہے. بوڑھا خزاں رسیدہ ہو گیا ہے. اج یہ تے خزاں آئیے، یہ تے بہار آ گئی ہے. یا رسول اللہ میں اپنی ساری زندگی دی کمائی یہ تے لٹا دی تھی. اج میں دے کولو کوئی چیز یہ دے مال چو خرچ کرنا یہ آپ اگے شکایت لے کے آ گیا ہے. یہ گلاں دسدیاں کردیاں شیر سنادیاں بابا جی دا سر نیواں ہویا سی. جدو سر اٹھا کے حضور دے چہرے ول تکیا تے حضور دی داڑھی اتھرواں نال بھیج گئی سی. میرے نبی پاک سرکار نے پتر نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انتا و مالکا لابیکا، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ دا ہے. وہ چاہے تو بیچ دے وے تینوں، چاہے تو باپ اولاد نو منڈی چ قیمت پا کے بیچ دے وے. نہ حق کے ابے دا اولاد بول نہیں سکتی. خبر نہ لگی باپ دا رتبہ کی ہے، خبر نہ لگی بندیاں نو کہ ابا چیز کی ہوندا ہے. عزیزان محترم کدی ایک دوسرے سیشن وچ میں یہ بھی گفتگو کراں گا کہ ابے دیاں ذمہ داریاں کی نے اور ابا کیسا ہونا چاہیے، یہ تے بھی گفتگو ہوئے گی. لیکن آج اس سے ہی گفتگو عرض کراں گا جو آپ کی خدمت وچ پیش کر رہے ہیں. میں ایک جگہ تے بڑا لطف اٹھایا، بڑا مزہ آیا میرے پڑھ کے تواڈے نال شیئر کرنا کہ ایک بندہ اپنے بچے نے پڑھاندا رہا جدو بیٹا پڑھ کے اعلیٰ مرتبے تے فائز ہویا، ضلع دا سب تو بڑا آفیسر لگا. تو ایک دن بیٹے دے دفتر وچ باپ ٹر گیا. بیٹے نو کرسی تے بیٹھیاں ویکھیا، چار چفیرے آفس وچ گھومیا، کرسی دے پیچھے کھلو کے اپنے پتر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے بابا جی پوچھدے نے بیٹا اس ویلے سب تو طاقتور کون ہے؟ بیٹے عرض کیتی بابا میں سب تو طاقتور. باپ دے دل وچ ایک ٹھیس جہی لگی، یقین نہ آیا کہ انہیں اچھی تربیت کیتی ہے، میں اتنا پڑھایا ہے، اتنا باشعور ہے، اتنا افسر ہے، تے آندے میں طاقتور ہاں. موڑ چا پوچھیا پتر سب تو طاقتور کون ہے؟ بابا میں سب تو طاقتور. ابا رنجیدہ ہو کے پتر دے دفتر چوں نکلن لگا تے جب دروازے کول گیا نا اوتھے کھڑے ہو کے ایک واری مڑ پوچھیا، منہ نہیں پیچھے کیتا، رنجیدہ نا ضرور پوچھیا بیٹا سب تو طاقتور کون ہے؟ پتر آکھیا ابا جی تسی ہو.
مڑ پیچھا پلٹے آندا ہے پتر اگے دو باری کہی کہ سب تو طاقتور میں ہوں، ہن آندا ہے بجیو، فرق پھر کی ہے؟ فرما بابا جدو تساں پہلا پوچھیا ہے نا سب تو طاقتور کون ہے، او تو تہاڈا ہاتھ میرے موڈے تے آ۔ جدو باپ دا ہاتھ کندھے تے ہوئے پھر پتر سب تو طاقتور کہلاندا ہے، تے جدو باپ کندھے تو ہاتھ چال ہے مڑ ابا پتر طاقتور پتر نہیں ہوندا، مڑ ابا ہی طاقتور ہوندا ہے۔ سجن ساڈا باپ ساڈی جنت دا دروازہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ساڈا باپ ساڈی جنت ہے، ساڈا باپ ساڈا ساریاں تو بہترین دوست ہے، زمانے دی دھوپ وچ چھاں دا نا باپ ہے، زمانے دیاں تیز ہواواں دے درمیان صاحبان دا نا باپ ہے، اس گھر دے لگے ہوئے چھوٹے وڈے پودیاں دے باغبان دا نا باپ ہے، ساڈے گھر دیاں کیاریاں دی حفاظت کرن والے مالی دا نام ابا ہے۔ ترپا سانو سمجھ نہیں آئی یہ ابا کتنا عظیم ہے، صبح تو شام جن نے ساری زندگی ایک ڈگرچ گزار کے سانو گھر بنا دیتا، ساڈا مستقبل بنا دیتا، سانو کپڑے لے دیتے، آج سانو پتہ نہیں لگا ابا کی شے، نہ میرا فیصلہ من نہ کسی اور دا من، اپنے رب دی من، اللہ دسیا ہے ابا کون ہوتا ہے۔ میری تے تہاڈی تے گل ہی نہیں، گل اللہ دے قرآن دی کریے نا، وہ ڈٹن دے ہوندے نے سوا تھرسا تے سرے تے کاٹے، قرآن کی آندہ ہے ابا کتنے رتبے والا ہوندے، سنیے اور یاد رکھیے۔ عزیزاں نے دی وقار میرے اللہ قرآن فرما دے نہیں، حضرت ابراہیم فرما دے نہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب تکیے تینوں ذبح کر رہا ہوں، تیری کی رائے ہے؟ بیٹا دس رہے باپ دا رتبہ کیے، باپ دا حق کتنا ہے؟ فرمانے نے یا آباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں بیٹا میں خواب تک یہ تینوں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے عرض کرتے ہیں بابا یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا حضور یا ابا، بابا جی میں اللہ فرمایا جے اونج کرو تسی اپنے بیٹے نو صبر کرنے والا پاؤ گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم نے اپنے پتر نو لٹا لیا، شریعت سے پھڑی ہوئی ہے، فرما بردار بیٹے نے تاریخ رقم کر دیتی، عرض کردنے بابا میرے ہاتھ تے پیر بن لو، اگر میں تڑپیا تو انو ہاتھ تے پیر سخت لگ گیا، مت یوم قیامت ماں باپ تے گستاخیں چ میرا شمار نہ ہوئے۔ اے عزیز اپنے اپنے نال اونچی بولنا ہے، تین غور نہیں آیا اللہ قرآن نے جے تے کی فیصلہ عطا فرمایا؟ یاد رکھو میرے بچوں، یاد رکھو اپنے باپ دی گفتگو دے دوران گفتگو نو ٹوکنا شریعت منع کر دی۔ والد گل کر رہے ہوں تے جنی دیر وہ گل مکمل نہ کرن درمیانے چ بولنا غلط، شریعت نو اعتراض ہے۔ باپ دے سامنے باپ دی آواز تو اونچی آواز نہ کرو، کدی باپ دی نظر چ نظر ملا کے گفتگو نہ کرو، کدی چلدیا ہویا باپ تو اگے نہ چلو۔ یہ شرع شریف دے احکام نے جڑے تواڈے اگے پیش کر رہے ہیں۔ جدو چل دے ہو نا ابا تے بیٹا رل کے اپنے ابے تو اگے نہ چلی، شریعت منع کر دی۔ اپنے باپ دی گفتگو نو کٹنا شریعت وچ ممنوع ہے۔ باپ گل کر لے تے آکھنا چپ کریا جے میری سنو، غلط۔ شرع شریف نے دسیاں نہ گلاں، اے میں نہیں بیان دا مت آکھو بھئی یہ بنائی دے، میں کہ نہیں بنائی نہیں، قرآن آکھ رہا ہے
آؤ اللہ دا قرآن سنو میرے اللہ قرآن فرما دین اے بیٹے ذرا غور نال سن لے اللہ دا قرآن فرما دین ولا تنہرہما اللہ دا قرآن وقل لہما قولا کریما اللہ دا قرآن فرما دے جدو اپنے باپ نال گل کرو اپنی ماں نال گل کرو وقل لہما قولا کریما جھڑکی نہ بلکہ لہجہ بھی نرم رکھ کے ابے نال گل کرنی اوے ہاتھ اٹھانا تے اونچی گل ہے آواز اٹھان دی اجازت نہیں ہاتھ اٹھان والا بچہ تے او دی گل کی کراں شریعت ایک تیرے سامنے قرآن حکم رکھ گیا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اے نرم لہجے چ گل کر والد نال گل کردیاں تیرا لہجہ بھی سخت ہویا تے بے ادبیا اے تقریر لے لیا جو خالد گڑھو تے اپنے پترن جا کے سنا چھڑیا جی اے تہاڈی ذمہ داری ہے یہ کولو لے لو اور جا کے اپنے پترن سنایا جے کہ پترا سبق اساں سنے ہی تو بھی سن لا تاکہ انہوں نے شعور آ جائے کہ ابا شے کی ہوتا ہے یاد رکھو اگر کسی آدمی کو ماسٹر ڈگری ہے بیچولر ڈگری ہے لیکن ان اپنے والد نال صرف بولنا نہیں آندا تے جاہل مطلق ہے اس اپنے ڈگری دی بھی توہین کیتی ہے کیونکہ وہ ماسٹر کر گیا لیکن انہیں یہ نہیں پتا لگا ابے نال گل کیویں کرنی ہے تو جاہل مطلق ہے وہ اندر میں پڑھیا بنا ہو تو کھے پڑھیا ہے جلیا پڑھیا ہوندے ہو تے تینوں اپنے باپ نال گل کرن دا سلیقہ ہوندا اس ماسٹر ڈگری ہولڈر نالوں بیچولر نالوں وہ 1000 درجے بہتر ہے جڑا سکولے نہیں گیا لیکن باپ نال گفتگو کرنا ہوندا ہے اے عزیزان محترم تائیں تے حضور میاں صاحب فرماندے نے پڑھن لکھن دا ماننا کریے دینا آنکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے مد روڑ دیوی تد کڑیا اے گلے جناب اے گلے اچھے گلے حضور سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں پاؤ پاوے لال ہون کڑ کے بچوں میرے عزیزو اجے موضوع کمپلیٹ نہیں موضوع انکمپلیٹ ہے اجے تھوڑا بیان ہویا ہے اس دے اندر بڑی تفصیل ہے اس دے اندر تفصیل ہے مزید ضرورت ہے دے ہوتے گفتگو کرن دی لیکن میں جتنی کیتی ہے امید ہے کافی ہو جائے گی آج کل دے دوستان اقبال فرماتا ہے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ضرور میرا بیٹا جی اللہ آپ نو برکات عطا فرمائے اور اللہ آپ نو خیر عطا فرمائے سارے سنگی ایک مرتبہ لمحہ شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھیے اور اس دا ایصال ثواب
محفل کران والے دے گھر چ جڑے فوت ہوئے پہلے انہوں نے بھی، اور بالخصوص بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی کری تاکہ بابا جی راضی ہو جان گے اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ میں جو سبق پڑھایا ہے آپ نو سمجھ آ گئی نا بات؟ اللہ تانوں تے مینوں یاد رکھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بروا کے خالد کولوں تے اپنے پتراں نوں سنایا اج سمجھ آ گئی نا؟ چلو خالد بھی راضی ہو جائے گا تے امید کرنا جے پتراں تواڈیاں سن لیا تے کچھ وچ انہاں دے بھی خانے وچ کچھ آ جاسی، سمجھ آئیے کوئی نہ، انہوں نے بھی پتہ لگ جائے سی با اماں بالا پیار کر دی یا ابا بالا کر دے تے ماما انہوں نے نہ سنایا ہے وہ مڑ پیران نال رنج ہو جاندیاں ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔